السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء ٹاک زبیح شاکر کے ساتھ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی نہ دو۔ میرے صحابہ اگر ایک مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور آپ میں سے کوئی آدمی احد کے برابر بھی خرچ کرے تو ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وہ پاک باز ہستیاں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں رحماء بینہم کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، ایسے الفاظ استعمال کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جن کے بارے میں کہیں کہ رضی اللہ عنہم، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ بات ذرا سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے یہاں پر سنی اور شیعہ تمام مکاتب فکر کے لوگ پرامن طریقے سے رہ رہے تھے۔ یہ ایسی کیا وجوہات یا ایسے کیا اسباب پیدا ہوئے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ سوچ پروان چڑھنے لگی؟ ہم اگر تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انقلاب ایران کے بعد پاکستان میں بھی اسی طرح کی سوچ پروان چڑھنے لگی اور وہی نظریات اور وہی سوچ پاکستان میں ترویج دینے کی کوشش کی جانے لگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز پاک باز ہستیاں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں میں دیکھا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ سب سے صاف ستھرے دل والے لوگ تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے لیے منتخب کیا۔ تو ناظرین، ایسی پاک باز ہستیوں کے بارے میں آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نازیبا الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی توہین کی جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں ہرگز برداشت نہ کریں۔ ایسی چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ان پاک باز ہستیوں کی شان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی گستاخی کرے تو ہم وہ برداشت نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کا ہی درس دیا اور فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور میرے بعد میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ اور ان بہترین لوگوں میں سب سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام جن کی الگ الگ فضیلتیں ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی فضیلت جن کے بارے میں اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان شریک ہونے والوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ تو میں دیکھنے والے اپنے ناظرین سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان پاک باز ہستیوں کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جائے کیا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہماری غیرت جاگے اور ہم ایسے اقدامات یا ایسی سوچ اور ایسی فکر کے خلاف آواز اٹھائیں؟ تو آج ہم نے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے محترم فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ کو زحمت دی ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک عام مسلمان کے ہاں کیا مقام ہے، اور ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں جب نازیبا الفاظ ادا کیے جائیں یا ان کی توہین کی جائے تو ہم کیا رویہ اپنائیں، ہم ایز اے مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس طرح کا رد عمل دیں۔ تو آئیے ہم فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اور دیگر مقدس ہستیاں جو سابقہ انبیاء کرام اور انبیاء، ان کے بارے میں جب بھی کوئی توہین امیز رویہ اپنائے
تو بحیثیت مسلمان ہمیں کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب اور دیگر جو اس پلیٹ فارم کو مہیا کرنے والے حضرات ہیں سب کا، کہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور کرنٹ ایشو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے حوالے سے مجھے گفتگو کا آپ نے موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور میرا شریک ہونا بھی صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے کچھ حصہ بن جائے۔ دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام ہم تک منتقل کیا ہے۔ شروع دن سے ہی جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے کوشش کی کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے۔ اب جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کا، ایک بطور ریاست مدینہ منورہ میں ایک ریاست کو قائم کرنا، یہ یہود کے لیے ایک نشانی تھی کہ اب ان کے پاس اسلام کے خلاف کھل کر کرنے کو کچھ نہیں، اگر وہ کھل کر کریں گے تو کچھ لے جائیں گے۔ تو انہوں نے شروع سے ہی ایک سازشی رویہ اپنایا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اور ان کا گروہ ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو اٹیک کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں پر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ واقعہ افک جو ہے وہ کیا تھا؟ واقعہ افک دراصل ایک سازش تھی منافقین کی اسلام کو کمزور کرنے کی۔ ڈائریکٹلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹ وہ اعتراض کرتے تو ان کی بات کوئی نہ سنتا اور ان کو یعنی کافر ڈکلیئر کر دیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے بولا ہے۔ تو انہوں نے انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ صحابیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا۔ تو یہ اسی یعنی اسی سوچ کی ایک سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک طریقہ ہے جو انہوں نے اپنانا چاہا اسلام کے خلاف۔ تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اٹیک کیا کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا۔ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دے سکے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا دیا، تو ان کی برات قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی منافقین تھے اس امت کے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی ایذا پہنچانے کی کوشش کی، یعنی تنگ کیا، تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے۔ تو جتنا بڑا کسی کا اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ ہے اتنی بڑی دشمنی ان سے کمانے کی کوشش کی اس ایک گروہ نے۔ اب اس کے بعد دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ آپ اس کی اگر کڑیاں ملائیں تو انہی منافقین تک اور اس سے پیچھے یہود تک جاتی ہیں جنہوں نے اسلام کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جی آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ کی زوجہ ماجدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اوپر الزام لگایا اور ان کی تکفیر کی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر بھی آج بغیر کسی خوف و خطر کے کی جانے لگی ہے۔ یہ اس کے پیچھے بھی کیا وہی سوچ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کی جو تکفیر کرتے تھے اور جنہوں نے وہاں پر وہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، اس سوچ کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں؟ جی یقیناً وہی لوگ ہیں۔ آپ ان کے طرز عمل کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب جو مرد حضرات میں سے جو شخصیت ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح دیگر احادیث کی کتب میں یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس احب الیہ، آپ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید عورتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو پوچھا گیا کہ نہیں مراد مرد تھے، مردوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ایک تو قریشی ہونے کے حوالے سے رشتہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
یہی ایک بڑا اعزاز ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے بنو اسماعیل میں سے پھر قریش کو منتخب کیا, کہ قریش اس پوری انسانیت میں سے منتخب ترین قبیلہ ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اتنا ہی کافی تھا. لیکن پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو انہیں شرف حاصل ہوا, قرآن کریم نے بھی گواہی دی کہ صاحب غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے شادی کی تو سسر بن گئے. تو ایک ایسی رشتہ داری ہے کہ آج کسی کا سسر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, اس کے سامنے اگر اس کو برا کہا جائے تو اس کو قطعاً پسند نہیں. چیجا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو محبوب ترین شخصیت ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب ان آپ نے پر یہی اعتراض کیا جائے. ابھی ایک یعنی بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر بھی ہیں حضرت ابو جی بکر رضی اللہ عنہ, جی جی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کے بعد کائنات میں تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں. تو ہم بالکل یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ابھی یہ 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شیعہ ذاکر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کافر کہا اور انہیں فاسق اور فاجر اور جس طرح کے وہ الفاظ جیسے بھی الفاظ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی. کیا اس کے پیچھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی شان کو داغدار کرنا اور ان کے صحابہ کو متنازع بنا کے اس جو دین کی بنیاد ہے اسے ہی کمزور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے؟ جی محترم بھائی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ایک تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہیں ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا جائے گا تو بعد میں کون بچے گا, اور صحابہ کرام کو جب متنازع بنا دیا جائے گا تو اسلام متنازع ہو جائے گا. دیکھیں کہ قرآن کریم یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع ہوا, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جمع کیا. اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی نقول جو ہے پوری دنیا میں پھیلائی گئی مصاحف. تو قرآن کریم کی حفاظت بھی صحابہ کرام کے ذریعے ہوئی, قرآن کریم کی تدوین اور جمع کا سہرا بھی ان عظیم الشان ہستیوں کے سر پہ ہے. اور پھر احادیث جو روایت ہوئی, سیدنا ابوبکر ہیں, سیدنا عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں رضی اللہ عنہم, سیدنا ابو ہریرہ ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا جو ذخیرہ ہے احادیث کا وہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے, جن کا نام یہ روافظ لیتے ہیں, مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ان سے بھی دین روایت ہوا ہے, لیکن ایک بڑا حصہ تو دیگر صحابہ نے روایت کیا ہے. تو اور پھر جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی احادیث ہیں وہ بھی اگر دیکھیں تو وہ ساری اہل سنہ کے پاس ہیں. روافظ کے مصادر اگر آپ کھنگال کے دیکھیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی احادیث آپ کو نہ ہونے کے برابر ملے گی. وہ تو فقہ جعفریہ ہے, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ابو جعفر الباقر نے یہ فرمایا, جعفر صادق نے یہ فرمایا, اور اس طرح. تو یہ اسلام کو ڈھانے کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی کچھ عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں, ٹیسٹ کریں کہ اہل سنت کے اندر کتنا جذبہ ایمانی ہے اور وہ کیا آگے سے کوئی ریزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے جب بل پیش ہوا تحفظ اسلام, تحفظ بنیاد اسلام, تو دیکھیں میں اس اسی میں طرف یہی میں سوال کرنے والا تھا آپ سے. تو آپ یہ بتائیے کہ اب جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا مقدس ہستیوں کی توہین کی جاتی ہے, تو اس کے بعد یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل پاس کیا ہے, اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا, اور پھر علل اعلان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کیا جانے لگا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. کیا اس کے بعد ضروری نہیں ہو گیا کہ اس بل کے نافذ کرنے کے لیے جو اہل سنت والجماعت ہیں, تمام سنی جماعتیں, وہ تحریک چلائیں اور کوشش کریں کہ یہ بل ضرور نافذ کیا جائے, ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے جیسا ابھی یہ کل اسلام آباد میں ہوا ہے؟ جی بالکل محترم بھائی, یہ اب ضروری ہو گیا ہے. اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کو سوچنا چاہیے, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک مشترکہ حکمت عملی اپنا کر اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے.
کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو روک سکیں. دیکھیں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. میں نے اس وقت بھی ایک کالم لکھا تھا جب یہ مسئلہ پیش آیا اور اس پر روافض نے شور مچایا کہ دیکھیں ہمارے اوپر فلاں فلاں صحابی کی عزت کرنا کیوں لازم قرار دے دیا گیا ہے، ان سے تبرہ کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے کہا کہ ایک گروہ دنیا میں ایسا بھی موجود ہے جو بالکل ان کے اپوزٹ ہے، یعنی رد عمل میں یہ ایک ان کا ایکشن ہے، اور ری ایکشن میں ایسا بھی گروہ دنیا میں موجود ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کے خلاف عداوت رکھتا ہے. اگرچہ وہ تعداد میں کم ہے اور اس طرح اپنا اظہار نہیں کر سکتے کمزور ہونے کی وجہ سے، لیکن ایسا طبقہ موجود ہے. اگر ان کی بات مان لی جائے کہ تبرہ کرنا ان کے ایمان کا حصہ ہے، تو ان کے نزدیک بھی اہل بیت پر، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان پر تبرہ کرنا یا ان کے خلاف بولنا ان کے ایمان کا حصہ. تو کیا ہم ان کو بھی کھلی چھٹی دے دیں گے؟ اہل سنت تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک بالکل معتدل اور متوازن راستے پر ہیں شروع سے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، قرآن و سنت کی برکت ہے کہ وہ ایک متوازن راہ پر ہیں. کبھی اہل سنت کے کسی گروہ نے بھی اہل بیت کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ عیسائی ہمارے پاس پاکستان میں رہتے ہیں، تو عیسائیوں کو کیا کبھی کوئی شکایت ہو سکتی ہے کہ مسلمان جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بری باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی؟ کیوں؟ ان کے کہ ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ان کی عزت کریں، ان کو ایک نبی اور رسول مانیں. اسی طرح اہل بیت جو ہیں ہمارے، ابھی آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا تھا، میں چاہ رہا ہوں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اہل بیت کون ہے. اہل بیت جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ ذرا اس کی آپ وضاحت کرتے ہیں تاکہ ہمیں سننے اور دیکھنے والے جو ہیں جو ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے. بہت اچھا یہ سوال کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی. دیکھیں کچھ دنیا میں لوگ موجود ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نام لیتے ہیں، نعرے مارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے اپنا نام بھی، اپنے مذہب کا نام بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ بنایا ہوا ہے، عیسائی جنہیں کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام استعمال کر کے ان کے نام کے نعرے مار پہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر دیا، گویا کہ وہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں. تو کیا ہم مسلمان مان لیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ٹھیکیدار ہیں یا حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ان کے نظریات جو غلوب پر مبنی ہیں اور وہ حقیقت میں مانتے بھی نہیں ہیں. تو ہم اہل سنہ والجماعت جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم تو ان سے نفرت اور بغض کو نفاق کہتے ہیں، ایسے شخص کو ہم تو مسلمان بھی نہیں مانتے. لیکن یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ حقیقت میں ایک جسے کہتے ہیں نا نام نہاد دعوے داری ہے، ورنہ حقیقت میں اہل بیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے قرآن نے جنہیں اہل بیت کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. قرآن نے سورہ احزاب کو پڑھ کے دیکھیں کہ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں. اب وہ اہل بیت ابھی ہیں ہمارے ساتھ میں. ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا، اور کیونکہ انہوں نے شاید جانا ہے کہیں، اس لیے ہم پہلے جو ہے نا علامہ صاحب سے سوال کر لیتے ہیں. اور علامہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ جی، بہت مہربانی. جی صاحب، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اسلام ہی کی توہین یا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، جو آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح جو یہ کل واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سرعام گالیاں دی گئی. میرا سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے حکومت نے تمام جماعتوں نے مل کر نیشنل ایکشن پلان ایک پروگرام ترتیب دیا تھا اس طرح کی سوچ اور فکر کو روکنے کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک کیا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے یہ اقدامات یا اس طرح کے یہ فرقہ وارانہ سوچ پھیلائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست ہے اور اس کی بنیاد کلمہ طیبہ کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا ہے. تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کا تقدس، آپ کی ختم نبوت، آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کا احترام، اس کو یقینی بنانے کے لیے ظاہری بات یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست کے اندر اقدامات کیے جانے بھی چاہیے اور کیے جاتے بھی ہیں.
لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو مادر پدر آزادی چاہتے ہیں، چنانچہ وہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے بارے میں آئے دن مطالبات کرتے رہتے ہیں کہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے۔ کچھ گروہ وہ بھی ہیں جو حتم نبوت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ حتم نبوت کا انکار کے باوجود، آئینی قانونی طور پہ بات طے ہونے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ زبردستی اسلام کے جو ہے اس کے اندر جو فولڈ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حب اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نعرہ لگانے کے بعد جن کا مقصد فقط یہی ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تنقید کی جائے، ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جائے، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کی جائے۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ سمجھدار شیعہ علماء ہیں وہ ایک عرصہ پیشتر جو ہیں ملی اقلیتی کونسل کے ضابطۂ اخلاق پہ دستخط کر چکے ہیں کہ تکفیر صحابہ کفر ہے، تنقیص صحابہ حرام ہے، اور اس کے اوپر بلا تفریق مسلک تمام اکابرین اہل سنت نے بھی دستخط کیے اور اہل تشیع کے سمجھدار علماء نے بھی دستخط کیے۔ اب نہ جانے کیا ایسے معاملات بنے ہیں کہ اس وقت ایک خاص طرز عمل کے ذریعے، خاص طریقے کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید کئی مقامات سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے امن و امان کے دشمن ہیں، نہ صرف یہ کہ اہل سنت کے جذبات کو مشترک کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سمجھدار اہل تشیع کو بھی یہ لوگ جو ہے بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ملک کے اندر جو مین سٹریم کا دائرہ ہے اس کے اندر سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے جہاں پر اہل سنت کے مقاصد فکر کو یکسو اور یکجا ہو کر اپنے کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر سمجھدار شیعہ علماء کو یہ بات بالکل واضح میسج دینے کی ضرورت ہے کہ انہیں بھی اس قسم کے ذاکرین کی پشت پناہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس قسم کے علماء کی پشت پناہی بالکل نہیں کرنی چاہیے جو ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب یہاں پر میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ فرقہ وارانہ، کیا اس طرح کی سوچ اور فکر جیسی، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک کہیں پر کچھ بھی ہو جائے پوری دنیا میں ایک لمحے میں وہ چیز پھیل جاتی ہے، ابھی جیسے کل واقعہ ہوا، اس سے کیا ملک کے اندر خانہ جنگی یا فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ نہیں بڑھ گیا؟ بالکل، یہ میں تو بات سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار جتنے بھی ملک کے مقتدر ادارے ہیں انہیں اس بات کو جو ہے نا اس پہ توجہ دینی چاہیے، سیکورٹی فورسز کو توجہ دینی چاہیے اور ملک کے اندر حکومت کرنے والے حکمرانوں کو توجہ دینی چاہیے، ملک کے داخلی امن و امان کو قائم رکھنے والے ادارے جو ہیں ان کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ملک جو ہے کسی بھی طور کے اوپر داخلی اعتبار سے تقسیم کا تو عمل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اگر جو ہے ان کی تکفیر کی جائے گی یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امہات المومنین کی سب سے باہر نکالا جائے گا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ملک میں ایک بڑی اشتعال انگیزی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اعظام کا وہ حصہ جنہیں ہمارے شیعہ دوست احباب جو ہیں وہ اہل بیت فقط سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کے یہاں پر کوئی جو ہے عدم احترام والی بات کا تصور بھی موجود نہیں ہے۔ ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو ہے انتہائی پیار کا، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا والہانہ جذبہ رکھتے ہیں، اور ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں جوابی طور پر کہ شیعہ کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ بھی اہل بیت اعظام کا وہ حصہ جن کو سنی اہل بیت اعظام مانتے ہیں یعنی امہات المومنین، ان کے بارے میں ادب اداب والا پہلو جو ملحوظ اختر بھی رکھیں، خلفائے راشدین کے ادب احترام کے حوالے سے جو ہیں وہ سنیوں کے جذبات کی پرواہ کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ ملک میں بقائے باہمی کے جو ہے نا فضا برقرار رہ سکے، ملک کے اندر کسی بھی قسم کی پولرائزیشن پیدا نہ ہو۔ اگر اس موقع کے اوپر کوئی حقیقی معنوں کے اندر عدم احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا اور شیعہ سنی یا کابرین نے اس بارے میں کوئی خاص نوٹس نہ لیا اور ملک کے اندر جو امن و امان کو برقرار رکھنے والے اداروں نے عدم احتیاط کا مظاہرہ کیا، تو ملک جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ حالات جو ان کے اندر اشتعال انگیزی پیدا ہو سکتی ہے، فرقہ وارانہ منافرت پیدا ہو سکتی ہے، اور ملک جو ہے اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسے بلڈ شیڈ کی طرف بڑھ سکتا ہے جو کسی بھی طور پر ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جی اچھا علامہ صاحب، اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تھا، تحفظ بنیاد اسلام بل، تو اس بل کے بعد آپ بھی پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ان سے آپ ملے تھے اور اس کے حوالے سے پھر طرح طرح کی خبریں آنے لگی کہ اس بل کو نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ واضح اکثریت نے پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے اسے منظور کر لیا تھا، تو اس بل کے نفاذ کا کہاں تک امکان ہے کہ وہ نافذ ہو سکتا ہے؟ ڈیفیمیشن کا ایشو جس کے اندر ایک انسان کی عزت کو یقینی اور انشور کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، یعنی حق کی عزت کے مسائل
یا توہین عدالت کے مسائل اس سے کہیں سینسٹیو ایشو ہے. اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہماری محبتوں کے مراکز بھی ہیں, دین کو ٹرانسمٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت بھی ہے, اور ہمارا مکمل دین کے سورسز جو ہے ہم تک دین جن سورسز ہم تک منتقل ہوا ہے وہ در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا پہلا جینا ہے. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات کے اوپر کسی کے ساتھ کمپرومائز کریں, کسی کے ساتھ سمجھوتا کریں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب نے اس حوالے سے خصوصی محنت بھی کی تھی, اور پنجاب اسمبلی کے ممبران نے اس کو بھاری اکثریت سے منظور بھی کر لیا تھا. نہ جاننے کو کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر گورنر پنجاب نے اس کو دستخط نہیں کیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کو قانون کے اور ضابطے کے اندر لے آنا بہت بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ملک کے اندر جو ہے نا قانون شکنی کے راستے کھلیں. آج اگر ملک کے اندر حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو ہے نا اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے تو اس کے ازالے کے لیے یہ قانون موجود ہے. اسی طرح آج تحفظ بنیاد اسلام بل اگر قبول ہو جائے گا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر بھاری اکثریت کو اس بات کا اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اعظام اور خلفائے راشدین امہات المومنین کے تحفظ اور ناموس کو جو ہے یقینی بنا دیا گیا ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے, اور یہ بات یہ کسی کو ڈیفیم کرنا, کسی کی تنقید کرنا, کسی کی تکفیر کرنا, یہ کوئی اپنے مسلک کی یا اپنے مذہب کی حکمت نہیں ہے, بلکہ یہ تو ملک کے اندر, ملت کے اندر اور اسلام کے اندر یا دراڑیں ڈالنے والی بات ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں تمام ہوش مند علماء کو اللہ کے فضل و کرم اہل سنت تو پہلے ہی جو ہے ادب کے دائرے میں ہے, احترام کے دائرے میں ہے, عقیدت کے دائرے میں ہے, قانون آئین کے دائرے میں ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں شیعہ کابرین کو بھی اس وقت اپنے جو ہے نا نمائندگان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ وقت جو ہے منافرت کا وقت نہیں ہے, اشتعال انگیزی کا وقت نہیں ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے نا شخصیات کو کرٹیسائز کرنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ ملک کے حالات کے اوپر انہیں رحم کرنا چاہیے اور ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بہترین راستہ جو ہے قانونی راستہ ہے, بہترین راستہ آئینی راستہ ہے. تحفظ بنیاد اسلام بل کو منظور کروانے کے لیے اہل سنت کی تمام تنظیمات کو اور جو شیعہ سمجھدار ہیں انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ کئی مقامات کے اوپر شیعہ جو ہے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ذاکرین یا وہ نمائندگان جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نفرت کی بات کی ہے, ہم ان کے پشت پناہ نہیں ہیں, ہم ان کی سرپرستی نہیں کرتے, لیکن ان دنوں میں ہم جو ماحول دیکھ رہے ہیں اس سے سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں, اس سے مختلف قسم کی جو ہے نا باتیں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں اس بارے کے اندر جو ہے نا مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو اور اس قسم کے عناصر کی پشت پناہی کر رہی ہے. تو ان سوالات کے ڈالنے کے لیے جو ہے نا میں یہ بات سمجھتا ہوں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ملی یکجہتی کونسل کا جو ضابطہ لاگ جو ہے اسے باقاعدہ طور پر جو قانونی ڈاکومنٹ کی شکل دی جا رہی ہے تحفظ بنیاد اسلام بل کے ذریعے اسے انڈورس کرنے کے لیے بھی آگے بڑھنا چاہیے, ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے, تاکہ ملک کو فرقہ واریت کی آگ سے بچایا جا سکے. جی اچھا علامہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کے بڑے مرکزی رہنما بھی ہیں, کیا جماعتیں, دینی جماعتیں کوئی اس حوالے سے لائحہ عمل کوئی طے کر رہی ہیں؟ کیونکہ محرم کے ایام چل رہے ہیں اور محرم کے مہینے میں فرقہ وارانہ فسادات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے کشیدگی ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کا فطری یہ عمل ہے کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے صحابہ کرام کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. کیا جماعت یا مذہبی طبقہ کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا سوچ رہا ہے کہ جس سے یہ فرقہ وارانہ فسادات کے اندیشے کو ختم کیا جائے؟ یہ اس طرح کے جو ابھی امکان بڑھ گئے ہیں, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ کشیدگی ہے. جو اہل سنت والجماعت یا سنی طبقہ ہے اس کے نوجوانوں میں بھی بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور کسی بھی قسم کا کوئی اقدام کر سکتے ہیں نوجوان طبقہ جو سنیوں کا. کیا ایسا کوئی ہے؟ چند روز بیشتر مجلس احرار اسلام کے دفتر کے اندر تمام سنی جماعتیں جمع ہوئی تھی, جن میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی, اسی طرح مولانا سمیع الحق مرحوم کی جماعت جو تھی وہ بھی شامل تھی, تمام مذہبی جماعتیں موجود تھیں. وہاں پہ مسلک اہل حدیث مجھے نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہے, اور وہاں میں نے اسی نقطے کو اجاگر کیا جسے میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اہل بیت اعظام یعنی حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد کے بارے میں اہل سنت کے یہاں پر تنقید کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہے. تو ہم اس کے بدلے اس بات کی ڈیمانڈ کریں بالکل حق بجانب ہے کہ ہمارے جو خلفائے اعظام ہیں, ہماری جو امہات المومنین ہیں, ان کے بارے میں ادب اداب کو مولودیات رکھا جائے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ہمارا مطالعہ میرٹ کے اوپر ہے, اور اس کو کسی بھی اعتبار سے انڈرمائن کرنا یا اس کو اگنور کرنا ملک و ملت کے لیے کسی بھی طور پر فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ وقت جو ہے نا ملک و ملت میں رہنا ڈالنے کا وقت نہیں ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کا وقت ہے, ان کے احترام کا وقت ہے, ان کی توقیر کو یقینی بنانے کا وقت ہے, ان کی تعظیم اور ان کی ناموس کے تحفظ کا وقت ہے.
اور اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے تمام سنی جماعتیں جو ہے ایک پیج کے اوپر موجود ہیں، اور اس بات کو جو ہے اگر آج اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ملک میں کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا ملک کے امن و امان کے لیے یہ بات مثبت نہیں ہوگی۔ وہاں پر جو جذبات کا اظہار کیا گیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے معقولیت بھی تھی، اعتدال بھی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے والہانہ بستگی بھی تھی، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ گیدڑ بکی نہیں ہے یا کوئی الجھاؤ یا تنازع کو آگے بڑھانے والی بات نہیں ہے، بلکہ بالکل ایک سلجھی بات ہے، اعتدال والی بات ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، بقائے باہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایسے عناصر سے مکمل طور پہ تمام مسالے کو لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر سنیوں کا جو مطالبہ پورے ملک کے اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب بعض لوگ تعویلات کا سہارا کر کے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نہیں تھی ہوئی، حالانکہ اشارات بالکل واضح ہیں، استدلال بالکل واضح ہے، باغ فتح کی بات ہے، سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی کی بات ہے، دربار خلافت کی بات ہے، اس کا اشارہ تمام طرف سیدنا صدیق اکبر کی طرف ہے۔ اب اس کو تعویلات کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اگر بات کو ٹلٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک و ملت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمارا یہاں پہ مطالبہ آپ کے فورم کے ذریعے بھی اور پورے زور کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان باتوں کو روکا جائے، ایسے لوگوں کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ ملک کے اندر امن و امان کو انشور کیا جا سکے اور بقائے باہمی کا ماحول میں ہم تمام لوگ ہیں اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ جی علامہ صاحب، میں آپ سے جو ہے نا ایک ابھی میرے سامنے شہلا رضا سندھ اسمبلی کی غالباً ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان کا میرے سامنے کومنٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی، میں نے اس میں قاتلین حسین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی ہندو، عیسائی، یہودی مجھے کوئی قاتل مل جائے قاتلین حسین میں، تو اس نے کہا کہ مجھے جو نظر آئے وہ تمام کے تمام مسلمان ہی تھے، اور کہا کہ پھر کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ جو ذہنی طور پہ جن کا ذہنی توازن خراب تھا، اور اسی طرح اور بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ جب اس طرح کے جو رہنما ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، جب وہ بھی فرقہ وارانہ سوچ کو پھیلانے میں لگ جائیں گے تو کیا ملک امن و امان کی طرف بڑھے گا یا فسادات کی طرف ملک جائے گا؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر میں یہ بات سمجھتا ہوں محرم الحرام کے ایام میں تو ہمیں اہل بیت نظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باہمی محبت کی بات کرنی چاہیے۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی دختر نیک اختر اور آپ کی پاک باز بیٹی جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی ہیں، پھر خود آپ کی اپنی جو اہلی ہیں سیدہ اسماء بنت امیس، ان کے ساتھ جو ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہوا ہے۔ پھر اس کا جعفر صادق نے خود یہ بات کہی ہے کہ مجھے جناب صدیق اکبر نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے کہ میری ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور میری نانی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں تاریخی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ کی مجمعین تو سیدنا حسن حسین کے ساتھ انتہائی پیار کیا کرتے تھے، انتہائی محبت کیا کرتے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا احترام اور محبت جو تھی صحابہ کرام کے دلوں میں موجود تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور عقیدت جو تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے دلوں میں موجود تھی۔ یہ تو محبت اور اخوت اور بھائی چارے کو پروموٹ کرنے کا وقت ہے، اور ان ایام کے اندر ہمیں انہی باتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافروں کے اوپر شدید تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اب یہ جو نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں کفار کا بغض نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا بغض تھا۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے سورہ حشر میں جو ایک فارمولہ بیان کر دیا، سب سے بہتر فارمولہ وہی ہے کہ مومنوں کی دنیا میں 3 جماعتیں ہیں، ایک مہاجروں کی جماعت، ایک انصاریوں کی جماعت، اور ایک جو ان کے بعد آئے ہیں۔ ان کا کیا قول ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں اپنے سے پہلے جو ایمان پر رہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کسی کے ساتھ کینہ پیدا نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حسن و حسین ہوں یا سیدنا علی المرتضیٰ ہوں یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں یا سیدنا صدیق اکبر ہوں یا سیدنا فاروق اعظم ہوں یا سیدہ عائشہ ہوں یا سیدہ حفصہ ہوں، ہمارے لیے سارے واجب الاحترام ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اور اسی محبت اور بھائی چارے کو جو ہے نا فروغ دینا، یہی ہمارا جو ہے نا مشن ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ بعض لوگ جو ہیں خواہ مخواہ ان تمام کے تمام جو ایک خوبصورت محبت اور پیار کا رنگ ہے اسے عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر بدلنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ہمارے ہیں، اور ہم کسی قسم کی تنقید سے کسی بھی گروہ کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ صاحب، صرف آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں،
یہ واضح طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور انہیں کافر کہا گیا ہے. اس کے اوپر سنی جماعتیں کوئی قانونی لایا عمل اختیار کر رہی ہیں یا کریں گی؟ کوئی ایسا دیکھیں جی، اگر آپ آج ملک کے بہت سارے حصوں میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، لیکن ایف آئی آر درج ہونا کافی نہیں ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہوتی یا نہ ہوتی، ایسے شخص کو جو سیدنا صدیق اکبر کی علانیہ تکفیر کر رہا ہے، اسے قانون کے کٹہرے میں لانا، اس کی گرفتاری کو یقینی بنانا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے کوئی تساہل جو ہے نا وہ کسی بھی اعتبار سے ملک میں امن و امان اور بقائے باہمی کے لیے جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے نحو لینے کی توفیق دے اور وہ ملک کو جو ہے نا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی جو ہے عزت، عصمت اور ناموس کو یقینی بناتے ہوئے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں. اور جو لوگ بھی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، اہل بیت اعظام کی تنقید کرتے ہیں، انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری بات چل رہی تھی علامہ صاحب کے شریک ہونے سے پہلے، جب علامہ صاحب ہمارے ساتھ شریک ہونے سے پہلے، کہ اہل بیت اعظام جو یہ عام جو ایک مسلمان ہے وہ اس سے کیا سمجھے کہ اس سے مراد کون ہے، اہل بیت اعظام، اور پھر جو عام سنی مسلمان ہے اس کے ہاں اہل بیت اعظام کا کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، اور ان کے بارے میں ایک مسلمان، ایک سنی مسلمان کا کیا عقیدہ ہے. یہ جی بات تاکہ عام فہم اس میں، تاکہ دیکھنے والوں کے لیے آسانی. جی ابھی علامہ صاحب کے آنے سے پہلے بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یا آپ کی بیویوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہو. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ، ان کے لیے بھی اہل البیت کے لفظ استعمال ہوئے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کے لیے اہل کے لفظ استعمال ہوئے. تو حقیقت میں ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں بنیادی طور پر شامل ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمارے اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر بٹھا کر کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہونے چاہیے. تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور ہمیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں. اہل سنت میں سے کوئی بھی ان مقدس ہستیوں کے اہل بیت ہونے سے انکاری نہیں ہے. لیکن یہاں بھی وہی طرز عمل اپنایا گیا منافقوں والا کہ جو اصل قرآن کریم کی زبانی اہل بیت تھے ان کا انکار کر دیا گیا. تو حقیقت میں اہل بیت کے انکار کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، صرف نام نہاد دعوے داری ہے. اور پھر اگر اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھا جائے، ہم ازواج مطہرات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ اہل سنت ہی انہیں مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کا اگر طرز عمل دیکھا جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام کی بہت زیادہ عزت و توقیر کیا کرتے تھے. صحیح بخاری ہماری جی شیخ صاحب، یہاں پر سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت اعظام کے بارے میں ہمیں سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی اولاد یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. ان سب کی عزت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل یہ واقعہ ہوا، یا اسی طرح اور بھی، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ویڈیوز اور ایسے تقریریں اور پروگرام، ایک عام مسلمان کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یا یہ جیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ایک عام مسلمان کے یا کسی بھی مسلمان کے ایمان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے؟ ایسے دیکھیے الفاظ جی، جو استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں پہلے ہی بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام ہی ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک منتقل ہوا ہے. قرآن کریم کو بھی پہنچانے والے یہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی نقل کرنے والے یہی بنیادی راوی ہیں. اگر ان کی حیثیت پر یا ان کی شان اور مقام پر کوئی حرف آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر حرف آیا ہے، قرآن کریم کی حفاظت ہی مشکوک ہو جائے گی. اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم، یہ نعوذ باللہ کافر یا فاجر جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اگر وہ ایسے ہیں تو پھر قرآن کریم کیسے محفوظ ہوگا؟ قرآن کریم ان کے نزدیک تو محفوظ نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں جو وہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، یا ایسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہوں گے؟ ہر شخص کو یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ جو پھر اوپر سے وہ ایک ملمہ سازی کرتے ہیں، یعنی ایک نقاب اوڑھتے ہیں اسلام کا، تو حقیقت میں ان کا عقیدہ نظریہ یہی ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی برات میں قرآن کریم کی 10 آیات نازل ہوئی، سورہ نور قرآن کریم میں سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ اب جن کی براءت قرآن میں نازل ہوئی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سوچنا ہی منع کر دیا کہ ایسی بات تم نے سوچ کیسے لی، بعض سے صحابہ کرام میں سے 2-3 جن کا میلان ہو گیا تھا یا ان کی زبان سے ایسی کوئی بات نکل گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا سوچ بھی کیسے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات واضح ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اور نعوذ باللہ ایسی ان کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں اور ذاکر بیان کرتے ہیں باقاعدہ، یہ بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے کل پرسوں سے، کہ وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے امام آئیں گے، امام غائب یا امام زمانہ جنہیں کہتے ہیں، تو وہ آ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر حد قائم کریں گے۔ تو ہم اندازہ کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا اسلام کے بارے میں کیا نظریہ ہو سکتا ہے۔ یہیں پر میں شیخ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، عام عوام ہیں، ان تک یہ بات اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیوں آئے روز کبھی کسی صحابی کے اوپر اور کبھی کسی صحابی کے اوپر وہ تبرہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے تاکہ عام ایک مسلمان کو یہ سمجھ آئے کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں؟ محترم بھائی، بات شروع میں نے بڑی دو ٹوک الفاظ میں بات کی تھی کہ اسلام کے خلاف یہ ایک سازش ہے، یہ جو مذہب ہے نا، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو جس طرح دیکھیں گے منافقین کو کیا ضرورت تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اٹیک کرتے، ان کی ذات اور ان کے کردار کے بارے میں بات کرتے۔ اور سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو جب کہا گیا نا کہ یہ تم اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو تم حقیقت میں مسلمان ہو جاؤ، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو اسی وقت سے یہ ان کی طرز عمل ہے، ان کا ایک روش ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو بیوقوف ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح ہم ایمان لائیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کو بھی اس بات پر غصہ آیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، جو صحابہ کرام کو بیوقوف نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 3 تاکیدیں یہاں لگائی گئی کہ الا انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں۔ تو قرآن کریم کا تو انداز سیدھا سیدھا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو برا بولتا ہے، کم از کم وہی الفاظ اس کے بارے میں قرآن کریم نے دہرائے کہ انہوں نے بیوقوف کہا نعوذ باللہ، تو قرآن نے کہا حقیقت میں یہی بیوقوف ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ قاعدہ سارے مسلمانوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے تو حقیقت میں وہی کافر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن، اس کو اگر کوئی شخص کافر کہتا ہے نا تو فقط باء به احدہما، ان دونوں میں سے ایک تو ہو جاتا ہے، پھر یعنی وہ مسلمان کافر نہیں ہے تو کہنے والا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ انتہائی یعنی بدبخت قسم کے عناصر ہیں جو پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک شیعہ سنی کنفلکٹ کی ایک لہر آئی تھی پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ بھی ایک ریئیکشن تھا۔ یہی سوال میں کرنے جا رہا تھا کہ یہ جو شیعہ سنی کی جو تفریق ہے اور کے درمیان میں اتنی کشیدگی اور یہ فسادات بھی ہوئے فرقہ وارانہ پاکستان میں، اور بڑا قتل و غارت ہوئی تھی، اس کی اگر آپ مختصر اگر آپ تاریخ تھوڑی واضح کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کہاں سے یہ فرقہ وارانہ لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات شروع ہوئے، اس کی آپ مختصراً تاریخ جو ہے نا ذکر کر دیں ذرا۔ جی دیکھیے، اگر تو ہم تاریخ اسلام کی بات کریں تو وہ تو بڑی تفصیلی بات ہے، اور میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ دشمنان اسلام نے اندر کھاتے اسلام کا نام لے کر سازش کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو
داخلی طور پر کمزور کرنے کی، اس کی طرف میں اشارہ کر چکا. اگر پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ کنفلکٹ جو شیعہ سنی کا ہے، یہ ایک پاکستان میں ایک وبا کی صورت میں پھیلا اور بہت زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا، خانہ جنگی تک نوبت پہنچی. تو اس میں بھی ایک خاص ملک کا کردار تھا. وہاں جب ایک خاص انقلاب آیا تو وہاں سے پھر ادھر بھی امپورٹ ہوا، وہاں سے تعاون کیا گیا. ابھی بھی پاکستان کی فورسز نے پچھلے عرصے میں کتنے ہی لوگ ایسے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو گرفتار کیے، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری پشت پناہی جو ہے نا وہ خاص ایک ملک کر رہا ہے جو کہ اسلام کا دعوے دار بھی ہے وہ ملک. تو کیوں ایک اسلامی ملک جو برادر ملک ہونے کا دعوے دار ہے، کیوں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائے گا؟ تو یہ ایک سوچ وہاں سے آئی تھی جس کے رد عمل میں ری ایکشن میں کچھ لوگ اٹھے. اب ظاہر ہے کہ کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو آپ گالی دیں تو کب تک وہ برداشت کرے گا؟ ہمارا جو اہل سنت کا یا اہل حدیث کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، ہم جس کا پرچار کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قانون کو افراد ہاتھ میں نہ لیں، افراد قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. باقی جو حکومت ہے، ریاست، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن آخر ایک بندہ ہے، اس کے جذبات ہیں جو وابستہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ. تو اس کے والدین کو اگر برا بھلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، کافر نعوذ باللہ کہا جائے، تو آخر وہ بھی ریاکشن تو ہے نا ایک، اس میں بھی فطرتی اور طبی طور پر ایک ہے. تو وہ جب ایک عقیدہ نظریہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب اچانک اشتعال دلایا جاتا ہے کسی کو، تو ظاہر ہے کہ اس کی طرز عمل سے کوئی ایسا معاملہ سر انجام پا سکتا ہے. تو یہ جو ہم تو یہی تبلیغ کرتے ہیں، نوجوانوں کو یہی سمجھاتے ہیں، لیکن ایک نوجوان کے سامنے جب اس کے والدین کو گالی برداشت نہیں ہوتی، تو ہمارے والدین جیسے لاکھوں کروڑوں ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہماری اولادیں ہوں، ہمارا سب کچھ تن من دھن صحابہ کرام کی عزت و ناموس پہ قربان ہے، تو ان کے بارے میں ہم کیسے برداشت کرے ایک نوجوان؟ تو یہ دیکھیں، یہ جو کنفلکٹ ہے دوبارہ سے وہی ایک جو ملک ہے وہ پاکستان میں دوبارہ سے ایک لہر جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش میں ہے. تو پاکستان کے جو ہوش مند اور ذی شعور لوگ ہیں، ان کو اس سوچ کو ٹیکل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں پاکستان میں دوبارہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں شیخ صاحب آپ آخری سوال میں یہی کرنے لگا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے، حالات کشیدہ ہیں، اور یہ خاص طور پہ محرم کے ایام چل رہے ہیں، اور ان دنوں میں ہمارے جو شیعہ دوست ہیں وہ اپنا مذہبی جو رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اور ایسے حالات میں ایسی فرقہ وارانہ سوچ کا پروان چڑھنا اور اس کا رد عمل ہونا یقینی ہے. تو ایسے حالات میں اور ایسے وقت میں آپ سنی نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ قسم کے ایک سے بات وہ کیا کریں؟ آپ سنی جو نوجوان ہیں انہیں بھی اور شیعہ جو نوجوان ہیں انہیں بھی کیا آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی دیکھیے، ہمارا پیغام تو پہلے بھی یہی ہوتا ہے، پیار اور محبت والا، امن اور صلح والا. ہم خانہ جنگی نہیں چاہتے. یہ بظاہر یہ بات ہر بندے کو معلوم ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے گا، صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے گا، ان کی ناموس کو اچھالا جائے گا، تو پھر لازمی بات ہے، طبی بات ہے کہ نوجوان جو اہل سنت کے نوجوان ہیں، محبت کرنے والے، ان میں ایک جوش اور جذبہ وہ پیدا ہوگا، اور وہ کہیں کوئی ایسا اقدام کر دیں گے جو قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہوگی. لیکن ہم نوجوانوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر برآمد نہیں ہوئی. پہلے بھی جو معاملات ایسے ہوئے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے نوجوانوں کو ایک تحریک کی صورت میں کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے فضائل، ان کے محاسن لوگوں تک پہنچائیں. کتنے ہی ایسے نوجوان تھے، یہ سوشل میڈیا پہ ہی. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور پروگرام میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جنہوں نے ایک فرقہ وارانہ فسادات کا اظہار کیا کہ ایسی سوچ جب معاشرے میں آئے تو جذبات سے کھیلتی ہو، یا جس ملک کی واضح اکثریت جن ہستیوں کو اپنے ہاں مقدس اور علی ہو، ان کی شان میں جب گستاخی کی جائے گی تو اس کا رد عمل یقینی ہوگا. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے
اور ایسے عناصر جو فرقہ وارانہ سوچ دینا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتے ہیں، انہیں گرفتار اور ان کی انویسٹیگیشن کرے کہ ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے تھے علماء ٹاک زبیح اللہ شاکر کے ساتھ، آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔